یہ جہاں سنا جا رہا ہے یا سنا جائے گا۔ الحمدللہ عیدگاہ شریف کا نظریہ کیا ہے، عیدگاہ شریف کا طریقہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ہی دیکھا جائے گا نا، پہلے بھی ہمیں دیکھا جائے، بعد میں بھی ہمیں ہی دیکھا جائے کہ عیدگاہ شریف کا نظریہ کیا ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی دستاروں کو اہل بیت اطہار کے قدموں پہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مجددی ہیں، ہم امام ربانی مجدد الفسانی کے مرید ہیں، جو کہتے ہیں کہ میرے والد کا آخری وقت بھی جو تھا نا، تو ان کی زبان پہ سعدی شیرازی کا یہ شعر تھا، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برپا لہی ما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ تو اہل بیت اطہار کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں ہم سے متعلق یا ہم سے منسلک جو بھی حضرات ہیں وہ یہ یاد رکھیے کہ بے ادبی تو دور کی بات ہے، بے باقی یا بے تکلفی کا لہجہ بھی نہیں اپنانا۔ اہل بیت اطہار کا ادب ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی توہین کرتا ہے یا حضور علیہ السلام کی نسل پاک کی توہین کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایمان کی چار دیواری میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایمان نام جہاں حضور علیہ السلام کی محبت ہے، وہیں امام ربانی فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت کو قرآن کی نص کے مطابق امت پر فرض کیا گیا ہے۔ اور اہل بیت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ پشتن پاک کے آگے اہل بیت کو نہ کہا جائے، اہل بیت کا ادب کیسے کرنا ہے یا اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں سید صرف اس دور کا قابل احترام نہیں ہے بلکہ قیامت تک یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ زیارت کر رہے ہیں، میرے شیخ طریقت بھی موجود ہے اور اہل سنت کے جلیل القدر علماء کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ہم سب کا یہی نظریہ ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صرف یہ نہیں کہ ہم سادات کی بے ادبی کو ناجائز سمجھتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم سادات کی عزت کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم ان کی تکریم کرتے ہیں، ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کی تکریم بھی کرتے ہیں اور ان کے مدح خواہ بھی ہیں۔ اور جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا لحاظ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی نسل پاک کا سادات کا ادب کرتے ہیں، انہی کا تعلق ہمارے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ